بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے اور بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کے جیسا عظمت والا اور برکت والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اس مہینے کی فضیلت خود حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باضابطہ اس مہینے کے تعلق سے بہت سے فضائل کو بیان فرمائے ہیں، اور باضابطہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا ہے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب تھا، یعنی شعبان کی آخری تاریخ تھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک عظیم مہینے کی آمد ہے، اور یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی کو اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے،
نفلی عبادات کے ذریعے سے، خواہ وہ نفلی نماز ہو یا نفل صدقات و خیرات ہو، یا اسی طریقے سے دوسری جو نفلی عبادات ہیں ان کے ذریعے سے اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اور دنوں کے مقابلے میں فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے اندر اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اس حدیث کے اندر تفصیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ مہینے کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کہیں میری امت دیگر مہینوں کی طرح اس مہینوں کو بھی غفلت کے اندر نہ گزار دے، کہیں میری امت دیگر مہینوں کے اندر جو وہ عبادات کے تعلق سے، تلاوت قرآن کے تعلق سے، توبہ استغفار کے تعلق سے جو غفلت برتتے ہیں، کہیں اس مہینے کے اندر بھی وہ غفلت نہ برتنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ قیامت تک آنے والی جو میری امت ہے وہ اس مہینے کی قدر کرے، اس مہینے کے ایک ایک ایام کی قدر کرے، ایک ایک لمحہ اور ساعات کی قدر کرے، ایک ایک دن کو، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو وہ عبادت، ریاضت، تلاوت، انابت اللہ، توبہ و استغفار کے اندر گزارے۔ خود ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ماہ رمضان المبارک کے اندر جو خاص چیز آپ کے اندر پائی اور جو خاص تبدیلی میں نے آپ کے اندر دیکھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی تھی، عام دنوں کے اندر بھی آپ کی عبادت کی حالت ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ حتیٰ ورمت تورمت قدماہ، کہ آپ اتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدم مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ طور پر اللہ رب العزت نے آپ سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے تاکہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں، تاکہ آپ روتے روتے اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت عام دنوں کے اندر ایسی ہوتی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ کی عبادت کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے نمبر 2 جو تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ
توبہ و استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر غرباء اور فقراء کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ 3 تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ماہ رمضان مبارک میں پائی جاتی تھی۔ یہ 3 تبدیلی ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو پیغام دیا ہے تاکہ ان کی عبادت کے اندر کثرت ہو جائے، اور وہ جو زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کرتے ہیں ان کے اندر کثرت پایا جائے، اور توبہ استغفار کے اندر کثرت پایا جائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتلانے کے لیے تھا، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو عمل ہے، ہم ان عمل کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ماہ کے تعلق سے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور فرمایا کہ یہ مہینہ غم خواری کا ہے، اور مومن کا رزق اس مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہم غم خواری کے اور ہمدردی کے مہینے کو بھول جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، پڑوسی کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور اپنے کے علاوہ جو فقراء ہیں، غرباء ہیں، ان سے بھی منہ نہ موڑنا چاہیے۔ یہ اس مہینے کا ایک پیغام ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان ولكن قولوا جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان لأن رمضان اسم اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ رمضان آ گیا یا رمضان چلا گیا، بلکہ فرمایا کہ یہ کہنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، اور اس کی وجہ ذکر فرمائی کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے صرف رمضان نہیں بولنا چاہیے بلکہ رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے۔ اس سے اس مہینے کی عظمت اور واضح ہوتی ہے کہ اس مہینے کی جو اللہ رب العزت نے نسبت براہ راست اپنی جانب فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا نام اپنے صفاتی ناموں میں سے ایک نام کے اوپر رکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان کے معنی آتے ہیں جلانے کے، خاکستر کرنے کے۔ علماء کی اکثریت اس جانب ہے کہ جب پہلی مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا تو ان دنوں گرمی بہت زیادہ تھی، اس اعتبار سے رمضان کہا گیا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ اس مہینے کے اندر عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت کے نتیجے میں ان کے تمام گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔
اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف نیک اعمال کرنے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اللہ کے سرکش ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، ان بندوں کی طرف بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان سے آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، یا طالب الخیر اقبل، اور یا طالب الشر اقصر، کہ اے وہ لوگ جو نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو منوانا چاہتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بہترین موقع ہے، وہ آئے اور متوجہ ہو جائے۔ اور اللہ کی طرف سے فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے وہ لوگ جو برائیوں کے اندر مبتلا ہے، جو نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے، جو سرکشیوں کے اندر مبتلا ہے، فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اب بھی انہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کے جانب سے اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں کو دنوں کے اوپر اور بعض مہینوں کو مہینوں کے اوپر، بعض مقامات کو مقامات کے اوپر، اور بعض مساجد کو مساجد کے اوپر اللہ رب العزت نے فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو سید الشہور فرمایا ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں کے اندر جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، کہ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اگر رمضان المبارک کے اندر اگر جمعہ کا دن اگر آ جائے تو یہ اور بھی ان کی فضیلت کے اندر، ان کی عظمت کے اندر اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جسے یوں کہا جائے کہ سونے پہ سہاگا یا نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن خود فضیلت والا ہے اور تمام دنوں سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عیدین یعنی عید قربانی اور عید الفطر سے بھی افضل ہے جمعہ کا دن۔ اور رمضان المبارک کے جو ایام ہیں، یہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اب دو فضیلتیں ایک ساتھ اگر جمع ہو جاتی ہے، ایک تو جمعہ کی فضیلت اور دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت، تو یہ بڑی اور بھی عظمت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں جمعہ کے دن عبادت، ریاضت، تلاوت، انابت اللہ کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے اندر کوئی ہمارا جمعہ ایسا نہیں جانا چاہیے جس جمعے کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے مکمل طور سے یہ اہتمام کریں کہ اس جمعے کو ہم اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں گے۔ بمشکل سے 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں،
اگر 4 جمعے اگر ہم نے اللہ کی عبادت کے اندر گزار لیے تو بتائیے کہ ہمارے کتنے دن گزر جاتے ہیں، واہیات کے اندر، خرافات کے اندر کتنے اوقات ہمارے گزر جاتے ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم 4 دن اگر اللہ کے لیے گزار دیں اور اللہ کی عبادت کے لیے گزار دیں تو یہ اس میں اور ہمارے ثواب کے اندر اور بہت زیادہ اضافہ کا سامان پیدا ہو سکتا ہے۔ جمعہ یہ ہر ایمان والوں کے اوپر یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ الجمعۃ حق علی کل مسلم فی الجماعۃ الا علی اربعۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ پھر فرمایا سوائے 4 لوگوں کے، جن میں ایک غلام ہے، ایک عورت ہے اور ایک بیمار ہے اور ایک مسافر ہے۔ فرمایا کہ یہ 4 لوگوں کے علاوہ ہر مسلمان کے اوپر جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جس طریقے سے ہم دوسری نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں وہی کیفیت ہمارے اندر جمعہ کے دن بھی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے جمعہ کے دن کی عظمت، ان کی فضیلت اتنی ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن ایمان والوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کی تخلیق 6 دنوں کے اندر کی ہے، جس میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی تکمیل جمعہ کے دن ہوئی، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل فرمایا۔ اسی دن اللہ رب العزت کے حکم سے سیدنا آدم علیہ السلام روئے زمین کے اوپر بھیجے گئے۔ اسی دن قیامت قائم ہوں گی، اور اس دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت کوئی بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن کی خصوصیت ہے۔ روایتوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے یہ پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں، یہود ہے، نصارہ ہے، ان لوگوں کو بھی جمعہ کا دن دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے جمعہ کی قدر نہیں کی، جمعہ کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ جمعہ کے دن کی عظمت کیا ہے، اس دن کی رفعت کیا ہے، اس دن کی فضیلت کیا ہے، انہوں نے سمجھا نہیں، اور دوسرے دنوں کو جمع ہونے کے لیے مقرر کر لیا۔ چنانچہ یہود نے ہفتہ کے دن کو اجتماع کا دن قرار دیا، نصارہ نے اتوار یعنی سنڈے کے دن کو اجتماع کا دن قرار دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ توفیق عطا فرمائی تو امت مسلمہ نے جمعہ کے دن کو اجتماع کا دن قرار دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بڑی توفیق ہے کہ جس کی بنا پر ہم سب جمعہ کے دن جمع ہوتے ہیں، اپنی اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک بات ناظرین کرام میں آپ کے سامنے
یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہود اور نصارہ کی یہاں عبادت کا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ پورے ہفتے اپنی عبادت گاہوں سے خالی ہوتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں سے دور اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور صرف ہفتے میں ایک دن، چاہے وہ ہفتہ کا دن ہو چاہے اتوار کا دن ہو، اپنی عبادت خانوں کے اندر آتے ہیں اور چند لمحات گزار کر چلے جاتے ہیں، اور یہ تصور دیتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر لیا۔ کیا آج ہمارے مسلمان ایمان والے بھی یہی تصور دیتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ہفتہ میں ایک دن مسجد کا رخ کرتے ہیں اور مسجد کے اندر آ کر صرف آخر وقت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور جلدی جلدی چلے جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل بھی یہود اور نصارہ کی طرح ہوتا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے یہاں بھی ایسا رواج بنتا جا رہا ہے؟ اس لیے ہمیں غور کرنے کی بات ہے، اور ہمیں اس تبدیلی کو اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باضابطہ طور پر جمعہ کے لیے پہلے ہی سے تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات ہی سے جمعہ کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر غسل کر کے جمعہ کے دن جلد ہی جامع مسجد کی طرف جاتا ہے، پہلی ساعت کے اندر جاتا ہے، تو پہلی ساعت میں جانے والے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اگر ایک دوسرا آدمی دوسری ساعت میں جاتا ہے تو انہیں ایک گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی آدمی تیسری ساعت میں جمعہ کے دن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دمبا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور کوئی آدمی چوتھی ساعت کے اندر جاتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی اب بالکل 5ویں ساعت کے اندر جاتا ہے تو اسے انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ خطبہ سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ جب بالکل جمعہ کی آخری بالکل تکبیر ہوتی رہتی ہے تب ہم مسجد کے اندر پہنچتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ جمعہ کی جو بابرکت ایام ہمیں مل رہے ہیں، ان ایام کو مکمل طور سے ہم یہ کر لیں، تہیہ کر لیں اور عزم اور مصمم کر لیں کہ رمضان المبارک کے جو جمعات ہیں، ہم ان جمعات کے اندر کوئی کاروبار نہیں کریں گے، دنیاوی تجارت نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، پھر بعد میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دوسرا رمضان میسر ہو یا نہ ہو، ہم نہیں جان سکتے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے اندر ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن کا خاص طور سے عبادت، ریاضت، انابت، تلاوت اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اتنی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔
چونکہ دعا کے ہم محتاج ہیں. ہمارے مرحومین اور ہمارے وہ والدین، ہمارے اعزاء اور اقربا جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. ہم اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، اور ہم اپنے ساتھ ساتھ ہم اپنے مرحومین رشتہ داروں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور اس ملک کے حالات کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر ہمیں اسلامی اعتبار سے آزادی عطا فرمائے، اور ہمیں مکمل طور سے اسلامی اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.